الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دا 16واں پارا سورہ طٰہٰ 120 نمبر آیت تو لے کے 127 تک میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کئی جگہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان ہویا، اس جگہ بھی بیان ہویا، اور جو ایک ٹکڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا۔ قرآن مجید اپنی گل سمجھاؤن واسطے جڑے اسلوب اختیار کردہ، جڑے سٹائل انہیں اپنائے، انہاں چ ایک تاریخ بھی ہے کہ گزشتہ واقعات جڑے انہوں دے حوالے دیندا بھائی جو کچھ بیان کیتا جا رہا ہے انہوں سمجھنی پچھلیاں گلاں بھی جڑیاں انہوں ذہن چ کرو تانوں پتہ لگے کہ قرآن مجید کوئی انوکھی گل نہیں دسدا، یہ آزمائیاں ہوئیاں، پرکھیاں ہوئیاں، مسلمہ باتاں جڑیاں جب تو زمین تے انسان آیا چلیاں آ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے اسے بدمہ راستہ ہو چکی سی، آسمان کھڑا سی، زمین بنی سی، دریا بہ رہے سی، پہاڑ قائم سی، پرندے چہچہاؤندے سی، پھول کھردے سی، سورج چاند آؤندے سی، بالکل جویں محفل راستہ ہوندی نا بن چکی سی، مگر مہمان خصوصی نہیں سی آیا، جس لیے سارا انتظام ہویا سی کوئی نہیں سی آیا۔ آدم علیہ السلام دی حیثیت قرآن پاک دے اندر میں اور تسی بھی انہاں دے بچے ہیں، سارے دی حیثیت ہے بے اسی نہ کوئی حقیر شے ہیں نہ کوئی گھٹیا مخلوق ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین دے اندر جو کچھ اللہ پاک فرماؤندا سب تہاڈی بڑا لکم، تہاڈے واسطے، انساناں واسطے سارا میں انتظام کیتا اور اہتمام کیتا، انسان جڑے انہاں دی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کریمہ تے علماء نے چیز کڈی کہ لوگ حلال دا ہر وے پوچھتے رہندے کیا بھی حلال ہے، کیا بھی حلال ہے کہ نہیں، یہ پوچھن دی لوڑ نہیں، ہر شے جڑی ساڈے لئی پیدا ہوئی ہے سوائے انہاں چند چیزاں جڑیاں اللہ کہہ دوں گا حرام ہے، حلال لبن دی لوڑ نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس آیت نے ہر شے حلال کرتی ساڈی جو بھی زمین دے اندر ہے ساڈے لئی بنی، الاصل فی الاشیاء بہا۔ اس تو علماء نے ایک نتیجہ کڈ لیا کہ ہر شے جڑی وہ بذات خود حلال ہی حلال ہے، سوائے جو ناپاکی کوئی آ جائے یا حرمت آ جائے، حرام دی دلیل کچھ لبنی پینی ہے، حلال اپنے آپ۔ اور سورہ جدوں لقمان پڑھتے اتنے تو اللہ نے سارے آسمانہ زمینہ کا کہتا کہ آسمان بھی اور زمین بھی جڑے سارے تہاڈی خاطر کھڑے گی۔ اس تو انسان دی حیثیت اس کائنات دے اندر بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ صرف قرآن مجید دا کمال ہے، دنیا دی کسی کتاب نے انسان نے شان نہیں دیتی جڑی قرآن نے دیتی۔ اتنے بہت گھٹیا مخلوق ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا قصوروار ہے، بدکار ہے، حتیٰ کہ دین عیسوی دی ساری بنیاد ہی اج اس تے ہے کہ آدم گناہ کیتا تے آدم مجرم ہو گیا، اس وہ نسل نطفے چو دی ساری اولاد چ آ گیا، یہ پاویں نبی جمدے پاویں ولی بنتے سب مجرم ہے، سب گناہ گار ہے، سارے جہنمی ہیں، نبی بھی پکے دوزخی ہے، کوئی جنت نہیں سی جا سکتا۔ اللہ نے پھر رحم کیتا بھی ہنے عملانہ نہیں بخشے جا سکتے، ساری نسل گندی ہو چکی ہے، اپنے بیٹے نوں بھیجا بھی تو کسی انسان دا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، جا انہاں دے گناہ اٹھا تے سولی چڑھ تے انہاں دے تھاں مار کا، انہیں کفارہ دیتا۔ اے سارا دین عیسوی اس گل تے کھڑا کہ آدم علیہ السلام رو دی ساری نسل مجرم ہے، بدکار ہے، اور اس بدکاری تو انہاں دی جان چھوٹی نہیں سکتی، نیکیاں نہ نیک بن ہی نہیں سکتے، قصہ ہی ختم، سارا کاروبار ہی تباہ کر کے رکھتا۔ اللہ نے آکھا جھوٹ بول، بالکل جھوٹ بول دے۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے جلی میں آدم علیہ السلام کا قصہ چنے آج کہ قرآن دعائی دینا ہے
کہ توبہ آدم علیہ السلام دی آسمان تے قبول ہو گئی سی، زمین تے وہ مجرم بن کے نہیں آیا۔ مگر یہ بھی یہود نصارہ دے زیر اثر وہی کہانیاں کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے لنکا سٹ دیتا، ہوا نو جدے سٹ دیتا، روندے کراندے رہے، کئی سو سال بعد آنسو بہا کے پھر مکے کٹھے ہوئے عرفات دے میدان، اتنے ایک چبوترا بنایا جبل رحمت تے، کتھے کٹھے ہوئے سی لوگ نفر پڑھتے پھرتے، سب افسانے ہیں، خرافات ہے، بکواس۔ نہ آدم و حوا مکے گئے، نہ کٹھے ہوئے تے نہ وچھوڑا پیا تے نہ جدے جدے سٹے گئے، دونوں کٹھے آئے۔ اے داغ جڑا معمولی جہا لگا سی جس انہوں کا گناہ کوئی بھی نہیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے گناہ دی شان بڑی اچھی جس پر اللہ نے انہوں بھی نہیں چنگا جانیا، مگر وہ گناہ شرا کوئی نہیں، نہ آپ ارادہ کیتا کام غلط کرن دا۔ بہت ابلیس نے دھوکھا دیتا، قسماں کھادیاں اور کئی مدت مگر پیا رہا، خدا دے نام تے بھول گئے، نیت فطور نہیں سی، اور بڑی اعلیٰ شاید در پہ ہو کے غلطی ہوئی کہ فرشتے بن جاؤ گے تو ہمیشہ لیے زندہ رہو گے، تسی اللہ دے قرب چ رہو گے۔ مغالطہ دیتا ہوں، نہ آدم دے اپنے اندر کوئی خرابی سی، نہ نیت دے اندر کوئی خلل سی، دھوکھا دیتا۔ اور پاک اتھے ہی ہو گیا جی میں قرآن پاک سے پڑھنا، کیونکہ اس کہانی نے دین اسلام دی جڑ وڈ کے رکھتی کہ آدم مجرم دی حیثیت زمین سے آیا، سارا دین ٹیڑھا ہو کے رہ گیا۔ جتھے خلیفہ ہو کے آیا سی، بے زمین تیرے لیے بنی ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، ازے تے نام و نشان بھی نہیں سی جدو اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین دا چارج دین لگا انہوں، اے حکومت دینی انہوں، اے چلا کے بکھاؤ گا میں زمین۔ اس تو اس دنیا تے آدم علیہ السلام دا ہونا اس طرح ہی ہے جویں کوئی افسر اپنے حلقے جاندا، قصوروار والی گل جڑی اتھے ہی مک گئی۔ یہ جی قرآن شریف نے ویخ لیندے اور انہاں کہانیاں تو کنا تے ہاتھ رکھنے تے انہاں پتہ لگدا بھی وہ گل اتھے ہی مک گئی سی۔ ٹھیک ہے ابلیس دے قسماں کھان تے وہ دے ورگلا، اور سورہ آراف تے اللہ پاک فرمایا ایک ادھے دن دی گل بھی نہیں، فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان کئی مدت آندا رہا اور طریقے نہ قسماں کھا کے دھوکے دے، آہستہ آہستہ اپنے ٹب تے لیا دھوکھا دے دلّاہما، بڑی محنت کرنی پئی انہوں نے۔ آدم علیہ السلام کو مجرم آدمی سی، انہوں نے آخیا کی تو آنا پھرنا، اللہ نے سانو روکیا، کہنے لگا نہیں روکیا کوئی نہیں، کھا رہو گے فرشتے بن جاؤ گے، سدا زندے رہو گے، اللہ دے حضور زندہ رہو گے، مغالطہ دے۔ مگر اللہ پاک فرماؤں نہیں، آدم علیہ السلام نے جڑی توبہ کرنی تھی اتھے کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرفوں اسے وے کپڑے اتارے گئے۔ ہوں یہود نصارہ نامراد نے جنہیں نہیں کتاباں پڑھی، وہ ساریاں کتاباں چرایا، کی تہاڈیاں کتاباں چرایا؟ کتاب پیدائش کٹ کے پڑھو تو ادھروں قرآن پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ ایک پاسے نیرا ہی اندھیرا تے ایک پاسے نیرا ہی نور۔ نہ آدم علیہ السلام نے فرشتیاں دے سجدہ کرن دا اتھے ذکر ہے، نہ اتھے شیطان دا کوئی ذکر ہے، سپ دا ذکر ہے کہ سپ نے انہوں نے گمراہ کیتا اور سپ نو رب نے سزا دیتی کہ تو ہن ٹھڈ پرنے تریا کریں گا اور اس پر انہوں زمین دی مٹی نکلیا کریں۔ اور کتھے ابلیس کتھے سپ ہے، اور نال توبہ دا سرے تو ذکر نہیں پہ، انہوں دعا نے کوئی توبہ کی کسے قسم کا کوئی بیان نہیں۔ اور درخت بھی دو دسے، اب اتنے دو درخت سی جنہوں دے بارے رب نو بڑا خطرہ سی، بیا نیکی بدی دے علم دا درخت ہے، جے آدمی نے چکھ لیا تو انہوں تے میرے جنا علم ہو جانا۔ دوجا زندگی دا درخت ہے، جے بھی کھا لیا تو انہیں مرنا کوئی نہیں۔ ایک کھا لیا نا جدوں اللہ نے آکھا لو ایک کام تے میرے برابر ہو گیا ہوں جداں مینوں علم ہوتا ہے، اے دوجا بھی نہ کتے کھا لیا چھتی چھتی کٹ ہوئے۔ یہو جہاں خرافات اور بےہودہ شیاں دے قرآن نے اتھوں لیا۔ قرآن ایک پاک موتی ہے، چمکدا آسمان دے ستارے دی طرح، تسی اندھیرے لئی پھردے جے۔ تو آدم علیہ السلام دا اللہ پاک فرماؤندا کہ جس ویلے غلطی، اور یہ بھی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تے حوا پہلا ننگے پھردے تھے، انہوں نے اینی عقل بھی نہیں سی بسی دوویں ننگے ہاں، ذرا نہیں سی شرماؤندے۔ جدوں کھانا کھادا پھر انہوں دی اکھاں کھلیاں بسی تے ننگے، پھر انہوں نے کپڑا لینا شروع کیتا پتے تک۔ قرآن آندا نہیں پہلاں ٹکے سی، سزا دے طور اللہ نے آکھا جنت دا لباس تو اتروا لیا، جی میں وردی اتروا رہی تھی نا کہ انسپیکٹر دی تو غلط کیتا، اتار فوجی پولیسی وردی اتر گئی۔ اس وے آدم حوا متنبع ہوئے، انہوں نے ہوش آئی بھی یہ حرامزادے سارے نال دھوکھا کیتا، بجائے جنت رہن دے تو الٹا سانو اتوں نکلن دا حکم ہو گیا۔ اللہ پاک نے دو بڑی حکم دہرایا، اے قرآن پاک تے نظر کریں۔ سورہ بقرہ اللہ پاک فرماؤندے جسے دانا کھادا نافرمانی وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ چھوٹی جی گل نہیں، جویں جدوں کانٹا بدلنی نا ریل اس وے نہیں بندے نوں پتہ لگدا بھی یہ کین ہن چلی، پھر ہزاراں میل دا فاصلہ دوواں لائیاں۔ اے دوواں کساں زمین اسمان دا فرق ہے۔ اگر یہ مجرم بن کے آیا پھر دی حیثیت ہو رہا ہے، پھر اتوں جنی جلدی جان چھڑائے ترکے دنیا کرے، راہب بنے، جنگلاں غاراں نوں دوڑ جائے، جیل خانے کون رہنا چاہتا پھر؟ تے جے خلیفہ ہے اپنی کرسی تے بیٹھا اور چارے سنبھالیا پھر چھڈنا نہیں اس دنیا، پھر انہوں بنا کے بکھاؤنا، سنوار کے اللہ نوں بکھاؤنا، جے میں نے ٹکڑا دتا ہی تو ویخ میں پھر کیسا انتظام کیا۔
اور اسے حسن انتظام لیے زمین سے آیا، مجرم نہیں، پہلا حکم یہی ہے کہ نکل جاؤ اتوں، مگر اتنے پھر اللہ پاک فرماؤں جدو یہ چیز ہوئی حکم ہوا کہ چلے جاؤ، فتلقى آدم من ربه کلمات، اتنے روایتوں کی لوڑ سی، قرآن ہی پڑھ دے کہ آدم اور حوا دونوں نے پھر اپنے رب کو کچھ کلمے سیکھ لے۔ جب یہ ڈانٹ پئی انہوں نے احساس ہو گیا کہ بہت غلطی ہوئی ہے، یہ شیطان نے دھوکھا کیا، شرمندے ہوئے کہ جڑا شرمسار ہوں اللہ اتنے نگاہ کرم کر، اللہ اس بندے کو سنبھال لیں گا۔ اس تو پھر فرماؤں رب جدوں انہوں نے دل شرمساری پیدا ہوئی انہوں نے پھر لفظ بھی میں سکھائے کہ ہن آ کلمے کہو جنا تہاڈی جان چھٹ جائے۔ وہ سورہ اعراف چ اللہ نے بیان کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں دعائی دے اٹھے کہ مولا وردی ساڈی اتر گئی، ننگے ہو گئے، اسے پتے نال اپنا آپ ٹکیا، برا ہے اسی اپنا آپ تباہ کر بیٹھے، جے توں نہ بخشیں رحم نہ کریں ساڈا کوئی ٹھکانا۔ اللہ فرماؤں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، دعا نے اپنے رب کو کلمے سیکھ لے، اللہ نے انہوں دی توبہ قبول کر لی۔ اے توبہ قبول کری تو بعد ہونا حکم اتر جاؤ زمین تے، ایتھوں بھی نہ عقل آئی بے رب سے پہلا کیا نکل جاؤ، وہ ناراضگی دا حکم سی، مگر جدو توبہ کر لی فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، رب نو توبہ قبول کرنا کہڑی دیر لگنی سی، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا تے بڑا ہی مہربان۔ کل نہبطوا منہا جمیعا، پھر کیا کہ چلے جاؤ، یہ ہن سزا دا حکم نہیں ہو سکتا، وہ گل مک گئی، توبہ قبول ہو چکی، اللہ تعالیٰ رحم فرما جا۔ ہن دوبارہ اترنا اصل ڈیوٹی تے آنا، جدا پہلا آخیا سی کہ زمین دا خلیفہ بناؤ، بالکل اپنی حکومت سنبھالنے والی گل ہے۔ پھر اس انسان نے آ کے جو کچھ کیتا یہ لیے قرآن پاک چوں ہی پڑھنا، دوسری جگہ سورہ اعراف بہت اہم مقام ہے، کوئی طالب علم اس تو غافل نہ رہے ورنہ یہودی اور نصرانی تو برباد کر، اور ہمیشہ ہو اس دنیا تو نٹھن دیا راواں سوچوں گا، دنیا کا انتظام کرنے والا آؤ گا، بس تیرا تو سارا امتحان ہی ہے کہ اس دنیا میں چج نہ چلا کے وکھا، کدھر گھر وسا بیوی بچوں کا پرچہ دے، کدھر دکان تے بہ حلال تجارت کر کے وکھا، کدھر حکومت کی کرسی تے بہ انصاف کر کے وکھا۔ اور یہ تسی ویکھدے جے بے فرشتے بھی رہے تے جنات رہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، کسی نے زمین نو نہیں آباد کیتا، نہ اتنے کوئی شہر بنائے، نہ کوئی بند باندھے، نہ باغ لگائے، یہ ساری محنت صرف انسان نے کی، یہ کوئی نہیں ہور کر سکیا، یہ انسان دے ذمہ لگایا کہ زمین نو درانا ٹکڑا تینوں دیتا، اس پلاٹ نو لے کے نا عالی شان عمارت بنا کے۔ اور میں درمیان سے ہو کے تمہارے سامنے محاورہ مابین خدا و انسان یہ حوالہ دوں گا۔ پیام مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی نظم ہے کہ رب دی اور بندے دی گفتگو ہوئی، رب نے کچھ خامیاں کڈیاں، ضرور ہے کہ انسان سے خرابیاں بھی آئی، اللہ نے انہوں کا ذکر کیا کہ آ کم نہیں تو چنگے کی، بنیا ہی ایسا جی سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے آدمی زیادہ طرفہ معجون ہے، اللہ نے جدو ایک بنیا نا ایک عجیب معجون انسان بنائی، کد فرشتہ سرشتہ ود حیوان، کچھ فرشتیاں کو لیا حصہ وہ پایا، ادھا فرشتہ ادھا جنہ کو شیطانہ کو لیا، وہ بھی جانوراں والا حصہ، بہیماں بننا چاہے جانور تے ویخ دے جی بماں دے ذریعے آبادیاں تباہ کر دے، درندہ تے ایک دن پھاڑدا نا یہ مسجداں ویران، عورتوں دیا لاشاں دی بے حرمتی، بڑھیاں نوں گولیاں مسجد ماردا، یہ درندہ ہو جائے تے درندگی دی بھی حد کوئی نہیں، کہ فرشتہ بننا چاہے تے فرشتیاں تو اگے نکل جائے، کد فرشتہ سرشتہ ود حیوان۔ اور یہی خطرہ فرشتیاں نے آکھیا سی میں بناؤن لگا ہے تو زمین نوں فساد نہ پڑ دو، اللہ نے بالکل نہیں آکھیا کہ گل نہیں ہونی، گل انہوں دی بھی سچی سی، جڑا فعل مختار ہے جنہوں یہ پاور مل رہی ہے کہ مرضی ہوئے تو انصاف کرے، مرضی ہوئے تو رشوتاں کھا کے ظلم کری جائے، بے گناہ نوں پھانسی چڑھا دے، پاویں بے گناہ جڑے انہوں نے سمجھو جو مرضی مجرماں نوں رہا کر دے، اختیار تو ہے سی، ڈرے کہ فساد کروں گا، اللہ نے نہیں آکھیا کہ نہیں فساد کروں گا، صرف یہ جواب دیتا بھی ادھی گل دا تانوں علم ہے، تسی ادھر گئے ادھی دا نہیں پتا، میں دوجے بھی ہون گے جڑے وہ بھی کر سکیں گے من مرضی، مگر ایک خوبصورت اور بند کمرے دعوت دو گے آکھیں معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ، کیڑی کر تو کر رہی ہیں، یہ کدی نہیں ہو سکتا، اس تو انہاں ول نہیں نا تسی نظر ماری، نبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے نیک کٹ کے بخائے، نہ ہانڈیاں سی تے نہ کونڈیاں سی، نہ نہیں سی جن نے نیک جمنے سی، نبی ولی صدیق شہید، اللہ نے کٹ لائے، آکھیا انہاں دے نام دسو جے سچے جے فسادی ہے تے آ کون ہے، ہار من گئے کہ واقعی اللہ تو ہی جو جاننا، اسی نہیں جانتے، اللہ نے آکھا برے مینوں پتہ جمنے ہیں، مگر 1000 چوں ایک بھی جم پیا نہ اجاں دا تے فرشتیاں تو اگے لنگ جانا، اختیار دے باوجود نیکی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف بھی یہی گلاں دے کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے جدوں دعا کیتی کہ اللہ بھول گیا معاف کر،
اتنے بھی اللہ پاک نے یہی بات فرمائی ہے. اگے پھر کال بے تو بعض بعد نہ دو، پہلا وہ بخشے دی دعا کا ذکر ہو چکا میرے کلمے دسے جی. اسی طرح ہی سورہ طٰہٰ تو جڑا میں پڑھیا یہ بھی اللہ پاک فرماؤں واسا آدم ربہ فغوا، رب دا حکم جڑا سی وہ خلاف کیتا آدم علیہ السلام نے، تے جڑی نیت نہ انہیں پھل کھادا نا میری یا مراد پوری ہوگی میں ہمیشہ زندہ رہوں فرشتہ، اس میں ناکام رہا. گواہ دا منع گمراہ ہونا نہیں، یہ صرف اپنی خواب امید پوری نہ آئی بجائے وہ شے حاصل ہونے دے. الٹا حکم ہے جنت چوں نکلو، تے بنیا کی پھر ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، دعا نے پھر توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ قبول کی تے نری توبہ نہیں قبول کی فاجتباہ کیوں لیا. اگے نرا آدم سی ہن نبی ہویا، وہدار اللہ نے شریعت بھی سکھاتی. قال اہبطا میرا آدمی آکھیا ہن چلے جو ہن اصلہ دینا سی نا دیتا، دین دیتی ہے، شریعت دیتی، دشمنی پہچان لیا، چلے جاؤ. اے میں اشارے کرتے آراف طٰہٰ بقرہ تینوں چو پڑھ لینا. بس زمین تے اترنا توبہ تو بعد ہوا. ارے امیر المومنین علی رضی اللہ نے اپنے خطبے وچ کیا بس ظالموں کس تو آکھیا سی کہ آدم مجرم ہو کے زمین سے اتریا، اے داغ اتھے ہی تل گیا اور پاک ہو کے زمین تے آئے، بالکل اللہ دے نبی مقرر ہو کے آئے، اپنی اولاد دے رہبر بن کے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین آؤندا رہو گا، یہ پیروی کرے. تو آدم علیہ السلام دا زمین تے آنا ایسا ہویا جی وہ میں محاورہ لگا سی پن خامیاں بھی دسیاں کیتا وہ بھی اسی برے چند بھی چڑھایا مگر نیکی بڑی. اللہ تعالیٰ فرماؤں جہاں راز یک آب و گلا فریدم تو ایران و تا تارو زنگ آفریدی، میں پانی اور مٹی چو ایک جہان بنایا سی، سارے اور آدھے آدمی کوئی نسل سی، تو یہ چو ایرانی بنا لے، تاتاری بنا لے، حبشی بنا لے، ٹکڑے کر لے. فساد زمین پایا واقعی اور آدھے آدم کا نیشنلزم بہت بڑا فطرہ. ایک گل ہے دریا سندھ تو پار ہو گیا تو وہ محبت ہے، وہ سندھی ہے، ادھر کوئی جم پیا بیچارہ، کوئی قصور ہے وہ پنجاب جمیا، انہیں آپ درخواست کی تھی کوئی عقل کرو. کوئی عقل اور کوئی دنیا کا فلسفہ یہ حق بجانب ٹھہراؤں بھی ایس خطے جم پا جو تا اپنا پاویں بے ایمان اور ٹھگ گیا تو دوجے علاقے جم پا تا دشمن. یہ ایسی پھوٹ ہے شیطانی جنہیں نسلوں مروا دتا، قوماں تے چڑھائی کرن رہیاں بنے جی اسی ہندوستانی ہیں تے پاکستان نہیں. آخیا میں تمہوں سارا مٹی اور پانی چو بنایا، تسی اگے ایرانی تاتاری اور حبشی بن گئے. ہاں میں اس طرح ذخا کا فریدم پولاد ناب، میں خالص فولاد جڑا سی مٹی چ بنایا. مگر تسی کی کیتا؟ تسی وہ چوں تیرو شمشیرو تیرو تفنگ آفری، وہ نیزے بنا رہے، تلواراں بنا رہی، ہلاک کرن دے ہتھیار بنائے. اس لوہے تو چج دا کام نہیں لیا، بربادیاں ملکاں دیا. یہ سارا کام ہے تیرا. تبرا برائے نہال آفریدی، کلاڑے بنا رہا جہاں چمن دے جڑے پودے انہوں تو کٹنا شروع کرتا، اجاڑاں پاتیاں باغ اجاڑ دیتے. تبرا بجائے برائے نہال آفریدی، اور باغ دے پودے واسطے کلاڑے تیر کو، کفسرا برائے تائرے نغمہ درا، اور تو جڑا پرندہ سی گیت گاؤں اس لیے پنجرے بنا لے. یہ تو غلطیاں. مگر انسان دی باری یہ سمجھاؤنا یہی چاہتا جو قرآن میں دس رہا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اللہ تو تھلے ہی ہے اور کوئی نہیں، باقی سارا جانے تو پیچھے ہی ہے. یہ جو کچھ لے کے آیا کسی جی نہیں اتنے پھر بنا دے اللہ ہوں میری ہی سن لا. یہ خامیاں تو ضرور ہے، باقی برے کام بھی سارے لوگوں نے کیتے. تو شابا فریدی چراغ آفریدم، تو رات ہی بنائی سی نا کوپا نیری، میں وہ کم کمے آ ویخ لو بجلی دے ان کے میں جلن رہا. انسان دی من ہے رب دی دیتی عقل، مگر خلیفہ اللہ نے آکھا زمین سوار کے بکھاؤنی ہو، فرمایا تو رات بنائی میں چراغ پیدا کرتی. صفا لا فریدی یاغ آفریدم، تو نری مٹی بنائی سی، میں مٹی چڑھا کے چکرتے وہ چمک دے اور روشن جڑے سی نا پیالے بنا دیتے، جنہوں نے ویخ کے پیالے میں دکانیں لوگ پھل بوٹیاں سے خوش ہوتے یار مارنے تو کمال کر دیتی برتن بنا لگے. ہاں اس تو بھی اینا کیتا، اگے میں اس کام مکمل کیتا. تو کوہسارو بیابانو کوہسارو راگ آفریدی، جنگل بناتے، پہاڑ بناتے، چراگاہاں بناتی ہیں. ہاں خیابانو گلزارو باغ آفریدم، میں اتھے پودے لا کے کمپنی باغ بنے، سڑکاں بنیاں، فوارے چل رہے، وہی پودے ایسی رونق بنائی، وہی اجاڑاں جڑیاں باغ بن گئیاں، گلستان بن گئیاں. اس تو میرے کارنامے بھی ماننا جے کچھ خامیاں ہیں
تے کیتا بھی بہت کچھ ہے. منانم کیا سنگ آئی نہ سازم, میں وہ تیرا نائب ہے جنہیں پتھر نو رگڑیا اور وہ شیشے تیار کر دی. شیشہ تیار ہو گیا, منا زہر نوشینہ سازم, اور میں وہ ہاں جنہیں زہر چوئی نوشینہ تیار کرتا. ایسا زہر چوئی سمجھو پائزن, ڈاکٹر نے صندوقیاں بند کی جو پائزن تو علاج تیار ہو گیا. انسان بڑا کمال ہے انسان کا, اس سے کوئی کٹیا شے نہیں. اور اسے تو اللہ تعالیٰ دے دین چ رہبانیت دی گنجائش نہیں. اے پھر کے مسلمان دوڑ دے فلانا ولی بڑا چنگا سی اور 12 سال کھوج لٹکیا رہا, فلانے نے شادی نہیں کی, عقل دے ہونے ہو دین دے بالکل خلاف گل. اللہ نے زمین تر دیتی سی بھی اجاڑ ہو جائے, یہ ویران ہوندی رہے. خلیفہ ہو کے زمین دی آبادی دا کم کرن دی بجائے تسی جنگلاں روزاراں دوڑ گئے. اینوں فقر اور درویشی کیا, قطن غلط ہے. اور یہ نمونہ رسوا اگر ہوندا اللہ دے رسول علیہ السلام اینوں اپناؤندے. حضور علیہ السلام نے بیویاں کیتیاں, بچے کیتے, اپنیاں بچیاں نال محبت کیتی, یاراں دوستاں چ رہے, عدالتاں کیتیاں. جدوں بھی کوئی شخص رسول کریم علیہ السلام نظراں تولے کر دوں گا, بہت سارے لوگوں دے مسئلے اس تو ہی ہیں بھئی جہی گل کہ فلانا بزرگا کرا, فلانا بزرگ اس وقت کدوں دا بنیا, اتنے دین کدوں اتریا اور جبریل اتنے کدوں نازل ہوا, کیوں تو یہ حوالہ دینا؟ وہ ہستی دا ذکر کر جنہوں اللہ نے چنیا, جڑا اللہ دا رسول ہے, جتے کتاب اتری جی حفاظت اللہ کرتا سی. وہ خامی اور غلطی تو پاک سی, دوجے بڑے بڑے غلطیاں کھاندے, بڑیاں کو غلطیاں ہوندیاں. اور مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ ادب تزکیہ لکھیا, جدوں خواجہ حسن نظامی مرحوم نے دہلی فتنہ کھڑا کرتا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے, اور یہ بڑے بڑے اولیاء دے حوالے دیتے کہ خواجہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ دے حالات پڑھو, خواجہ نظام الدین اولیاء لوگ آؤندے سجدہ کر رہے, اور انہیں بحثاں کیتیں بے کالا حرام ہے. جدوں آدم سجدہ رہا تو یوسف علیہ السلام دے بھراواں, یہ ساریاں چیزاں دے رات مولانا نے پھر لکھیا نچوڑ دی گل, چیزاں ہو رہی بڑیاں لکھیاں. آخری انہاں کیا پر تمہوں اینا بھی نہیں پتا بھی صحابہ کرام تو لے کے آ فکرہ ایک امام اور عالم نہیں جد کوئی ایسی گل نہیں نکلی جتے آج کوئی عمل کرو گی سدھا تو جاؤ گا, مگر انہوں نے اس تو معافی ہے بھی انہوں نے غلطی لگ گئی. ہوں نہیں کوئی عمل کر سکتا, صرف رسول معصوم ہے, عصمت خاصہ انبیاء ہے. اس تو نبی تو علاوہ کہڑا حوالہ تسی دیندے جی بھی انہوں نے کیتا بھی ہے تو ایک غلطی ہے جتے انہوں نے معافی منگاں گے بھی انہوں کو کیوں یہ غلطی ہوئی ہے, دین نہیں بن سکتا. اے سونے دے عرفاں نال لکھ لو گل, سارے مسئلے حل ہو جائیں. جدوں دین دی گل آوے ایک ہی کرائٹیرین ہے, ایک معیار ہے کہ رسول اللہ دا حوالہ دو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام اس بارے کی کیا, اور ادھر ادھر نہ ہٹو ورنہ ٹیڑھا ہو جائے گا دین, بالکل کاج ہو جانا اور ساری عمارت غلط ہو کے رہ جانی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دا اللہ فرماؤں کہ بالکل توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کی, زمین تے اترے. نال اللہ تعالیٰ نے کہا تب ہن تسی ویکھ لیا دشمن ڈاڈا چالاک بڑا ہے, قسماں کھا لیندا, ایسے طریقے ہے کول بھی تانوں بھی ورگلا رہے نے, پیراں تو کر دیتا دلہما بغرور, دھوکھے نال تانوں تھلے ڈیگ لیا نے, تسی پھسل گئے. ہن یہ مقابلہ تنہا نہیں ہونا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میری طرفوں ہدایت آؤندی رہو گی. میں بھی نہیں جویں آریہ لوگاں دے ابتداء آفرین 4 رشتیاں تے وید اترے مڑ کے وہی بند ہے, پھر نہیں کوئی کلام اتریا, غلط بات ہے. اللہ فرماؤندا ہے آدم بھل جاندا ہے, اسے بھی چیتا بھل گیا سی. یاد دلاؤن لئی لگاتار نبی آنے چاہیے, کوئی دور خالی نہیں ہونا چاہیے جدوں نبی یا وہ نائب نہ, ورنہ بھل جانی گل. انہوں نہیں سی یاد نہ کرائی تو بھل گیا. ہدایت آؤندی رہو اور نبی دے ذریعے آوے. ہن کئی لوگ نامراد یہ آندے ساڈے جڑے بگڑے ہیں قادیانی نہیں ہر زمانے نبی ہونا چاہیے. پر 1400 سال لنگھ گیا, جدوں ایک نبی دی گل باقی تو چلی آئی تے خیر رہی ہے تے قیامت تک بھی جی اللہ انہوں بچائی رکھے, پھر کی 1300-1400 سال تسی منتے کوئی نبی نہیں, رسول اللہ دا دین ہی ہے گا. نویں دی تو لوڑ پہنی جو پچھلی گواچ جائے, پھر ضرور یاد دہانی ہونی چاہیے. ورنہ اگر اللہ نے انتظام کرتا نہ ہوں اس کتاب تبدیلی ہے, نہ یہ دنیا تو مٹو گی, اور یہ امت بھی جڑی پوری دی پوری کافر نہیں ہوگی. قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام دے اتن تک ایک نہ ایک گروہ ضرور رہو گا جڑا حق دا علمبردار رہو گا, جھنڈا چکی رکھو گا, پاویں وہ تھوڑے ہون تے پاویں بہتے. اس تو انہاں نوں حادثہ پیش نہیں ہونا جڑا پچھلی امتاں نوں آیا بھی کتاب بھی گوا بیٹھے سارے دے سارے بھی کافر ہو گئے. اتنا نہیں ہونے, کچھ نہ کچھ ضرور حق تے رہنے. نویں نبی دی لوڑ نہیں, ہن نبی دی گل مٹ جاندی تے نویں دی لوڑ پیندی. سورج چڑھیا قیامت تک چڑھیا تو ہدایت آؤندی رہو گی. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی, تے جڑے میری اس ہدایت دے پیچھے چلن گے نہ گمراہ ہون گے نہ وہ کم بخت ثابت ہون گے. قرآن پاک فالتو کوئی شے نہیں, فلا یضل ولا یشقی, ایس دنیا تے پٹکن گے نہیں. ایس دنیا خدا دی کتاب ضامن ہے, جے انہوں روشنی دا منار بناؤ گے, مشل بنا کے ہاتھ پھڑی رکھن گے,
پٹکن گے کدی نہیں، گمراہ ہی ہون گے جڑے اللہ دی کتاب نو چھڈ دین گے، دنیا گمراہی تو بچے رہن گے، سیدھے رستے تے چلاؤندی رہو گی اللہ دی کتاب، تے اگے جا کے نتیجہ کی ہوگا ولا یشقا، وہ کدی بھی بد نصیب نہیں ثابت ہوگا، مراداں پوریاں ہو جان گیاں، چوڑیاں پر جان گیاں، اودیاں نہال ہو جاؤ گا کہ اس کتاب دے عمل دے نتیجے ہر قسم دی برکتاں نصیب ہوئیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تے جنہاں نے پھیریا اس تو منہ، میرے کرام دتی کانڈ، دنیا بھی جینا حرام ہو جائے گا، بے اطمینانی اور بے سکونی کی زندگی گزاریں گے، اور قیامت دن بھی اسی انہوں نے انا اٹھاواں گے۔ اے دنیا دے اندر بھی کوئی نہ آکھے بے فلانے کوئی نہ مارو دولت زیادہ تو بڑے خوشحال ہے، نہیں اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے، کیا بھی یہاں وہ جانتے بھی انہوں نے دل کی اگ لگی ہے یا ایمان والا پہچانتا بھی وہ کنی بے چینی جا، اور انہوں نے اپنے عقل مند بھی دعائی دے جنہاں دی ترقی نو ویکھ کے ساڈیاں اکھاں چکا چاؤں ہوندیاں نا، وہ یورپ بڑی ترقی، انہوں دے جڑے دانش انہوں نے پڑھواؤں دے بالکل تباہی اور ہلاکت دے گڑے چ، اور ہونے دے برباد ہونے کسر کوئی نہیں، یہ برائی دے آخری پوائنٹ نو چھو رہا ہے، ہونے دی قسمت بربادی ہے، کوئی سکون نہیں، ماں باپ اور اولاد کوئی محبت نہیں، خاوند بیویاں دے روزانہ طلاق دی شرح ایک ایک عدالت کئی سو طلاق ہو رہی ہے، کچا ٹنڈ بنیا بس ادھروں کیتی ہے ادھر ٹوٹ گیا، کوئی سکون نہیں۔ اللہ پاک فرماتا جڑے میرے کلام تو منہ موڑن گے دنیا چ رہنا بھی انہوں دا تلخ ہو جاؤ گا، تنگ زندگی گزارن گے، اور دن قیامت دے جدوں اسی اٹھاواں گے اندھے ہوں نظر نہیں ہوگی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اس ویلے کہن گے ویسی تو دنیا بڑے سجاکھے ہوندے سی، سانوں کیوں نہ اٹھایا؟ اللہ نے آکھا جدوں اکھاں ورتیاں ہی نہیں دنیا تسی، جس شے ملیاں سی وہ نہیں کم کیتا، تسی زمین آسمان کی پیمائش کیتی، ستاریاں دے فاصلے ماپے، چنداں دے چڑھے، مگر سب تو روشن گل نظر نہ آئی، اللہ نہ دسیا تا، اللہ دے دین دا پتہ نہ لگا، اللہ دے رسولاں دا پتہ نہ لگا، اس پاروں قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہن تینوں اکھاں کادیاں دئیے، اگے جی ملیاں سی ورتیاں کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، ہر شے نوں ویکھیا توں جڑا شاہ رگ تو نیڑے سے وہ نہیں نظر آیا۔ حالانکہ کڈی واضح اور صاف بات ہے جڑی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفے دے دربار کہی، تو خلیفے دے دربار دہریا آ گیا، کوئی خدا نہیں، بڑا اپنا عالم، امام صاحب نے پیغام بھیجا، امام صاحب دا مکان دریائے دجلہ تو دوسری طرف سی، شاہی محل دوجے پاسے، امام صاحب جان کے دیر کر گیا، بڑی حکمت اور دانائی تو کام لیا، جدو پہنچے تو دہریا کہنے لگا خلیفہ تہاڈے امام نے بڑا پریشان کیا، کنی دیر بعد آیا، امام نے کہا یار کی دساں تینوں پتہ میرا مکان دریاؤں پار، میں جدو آیا نہ کوئی پول سی نہ کشتی سی نہ ملا سی، میں حیران سی میں دریا کداں پار کراں، تیرنا میں نہیں سی جانتا، میں پھر ویکھیا میرے وہدیاں وہدیاں ایک لکڑ دا ٹوٹا نکلیا، وہ پھر آپے آرا پھرن لگ پیا، مناسب جڑے سی وہ پھٹے چر گئے، آپس جڑ گئے، میکھاں کل لگ گئے، بیڑی تیار ہو گئی، چپو نکلائے، وہ چلن لگ پئی، میں وچ بہ گیا، اے تماشا وہدیاں ذرا دیر ہو گئی، وہ کہنے لگا اے بحث کر لی خلیفہ صاحب میں نے بولا ایڈا کذاب اور ایڈا جھوٹا، کدی آپے ہی آرے چلے اور کشتیاں بنیاں، فرمایا 4 فٹ دی کشتی نہیں تو مندا، اپنے آپ بن گئی تو زمین و آسمان تے سورج چاند اور سارا نظام باقاعدگی نہ چل رہا، کروڑاں سال ہو گئے کدی بھی خلل نہیں پیا، اے اپنے آپ کیا ہو گیا؟ بحث تے مک گئی یا نہ مرادہ، بیڑی 4 فٹ دی تو آنا بے خدا، اس تو اللہ پاک نے دہڑیاں نہ کوئی گل نہیں کی، مشرکاں نہ کیتی ہے بھی جڑے ایک نو من کے اگے ٹر پے، انہوں نے سمجھایا ایک جے من لیا جے وہ خصم کام نہیں دیندا تو انہوں چھڈ دے، اگر کسی عورت دا خاوند جڑا وہ ایسا ہے بھی وہ قوت نہیں تو کھلا لیا چھڈ دے، ایسا اللہ من بیٹھے جڑا مشکلاں نہیں حل کر سکتا، یہو جہے رب نو منن دی لوڑ کہڑی ہے؟ میں خدا دی موٹی جی مثال دیتی بھی یہو جہی رن یہو جہے خاوند نو چھٹی دے، میں نہیں یہو جہے رب مننا چاہتا، تے جے رب منے ہی وہ جہاں مانا ہی یہ ہے کہ رب کہیں انہوں واہ العزیز الحکیم، وہ کوئی گل مشکل نہ ہوئے اور جو چاہے کرے تو مناسب ہی کرے، اللہ تو کہیں یہ من کے ہوں کہڑی خامی لبھی ہو پر تر پیاں دنیا لبن، مشرکاں نہ گل کیتی، انہاں دا دماغ دہریاں نہیں، دہریاں نے انہیں ہی کیا فی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی طرح بے رب دے بارے جی خوشی حق ہے یار جنہیں زمین آسمان بنائے، زمین آسمان جی کھڑے ہو گئے، یہ کوئی معمار نہیں، کوئی کاریگر نہیں جنہیں بنایا، یہ لیے انہیں کیا بے جی کوئی شک ہے جیتے بحث کی جائے، یہ سوائے بلید اور گدے تو پیڑے، گدے نہ بھی نہیں مثال دینی چاہیے، گدے بیچارے دی توہین ہے، گدے تو زیادہ کون اپنے اللہ نو مندا، اللہ نے جو بھی قانون بناتے ایڈا پابند ہے بے بھکھا مر جاؤ گا جنگل چھڑ دیو، جڑیاں بوٹیاں رب نے انہیں حرام کیتیاں انہیں پھردا رہو گا، ترو تازہ ہونی انہیں منہ نہیں مارنا، جڑیاں وہ حلال ہے وہی انہیں کھانی، بلی نو اگر پنجرے بند کرتا ہوتا تھی پھل رکھتے تھے
ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈੜੇ ਬਰਮਦਲ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਡੀ ਆਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਐਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲਸਫੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਉੱਡਦੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਈ ਕੌਣ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਆਖਣੇ ਯਾਰ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜੋ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਡੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖਾਤਰ ਲਿਖੇ, ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਅੱਛੇ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ, ਪਾਇਆ ਨਾ ਯੂੰ ਕਿ ਕਰਤੇ ਉਸ ਕੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਾ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵਿਆਹ ਅੱਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਹੱਦੇ ਇਦਰਾਕ ਤੋਂ ਮਾਵਰਾ, ਅਕਲੋਂ ਸਮਝੋਂ ਪਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬੇ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਇਆ ਨਾ ਯੂੰ ਕਿ ਕਰਤੇ ਉਸ ਕੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੱਲਾ ہے نہیں, ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ اللہ ایک ذرے تو لے کے زمین آسمان دی ہر شے چمکا مار رہا، اور جنی سارے تو چھوٹی شے نا اونی پیچیدہ اور وہ باریک حکمت خرچ ہوئی ہے۔ جاؤ لیبارٹریاں جا کے ویکھو، ایٹم جڑا کھانا نظر بھی نہیں آتا کیویں جہان وہ وسن لیا، الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹرون کیویں حرکت کر رہا، ریاضی انہوں سمجھ لی، وہ تھیوری سمجھنے سے عالماں دی عمراں خرچ ہو گئی۔ بے کہ جزے لا یا تجربہ جڑا اگے نہیں ٹکڑا ہوندا، یار یہ کی جہان چھپیا۔ تے آسمان اور زمین وال جوں چلے جے چھوٹی تو لے کے اعلیٰ شے تک اللہ ہی اللہ نظر آوندا۔ اس تو فرمایا تو ہن مینوں آنا میری اکھاں کو کھولیاں، دنیا بڑیاں تینوں یاد دہانیاں ہوئیاں تے بڑا کلام میرا اتریا، تینوں چیتا کرایا بے تو ہور ہر شے نوں ماپدا پھردا تے انہاں دیاں تاثیراں لبدا، جہان والے نوں بھی تلاش کر تو دے نال دوستی بنا، تو نہیں منیا فنسیتا، تو میریاں انہاں ساریاں تینوں نظر انداز کر، کانی نہیں تریا، سنیا ہی کوئی نہیں، انا ہو کے بس کھیل تماشیاں چ لگیا غیرہ شراباں بدماشیاں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ سزا کیسی، تو میرے کلام نوں بھول گیا تھی، آج تجھ کو بھی بلا دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولدا نہیں کہ جانوں بلا دینا ایک نظر انداز کر، تو آگے سڑدا رہیں گا، دعاواں کردا رہیں گا، میں کان بھی نہیں ترنا کہ کون اتنے پیاد کون روندا۔ ظالمہ ایڈا تو غافل، میں زمین آسمان تیرے لیے کھڑے کرتے، بارشاں تیرے لیے برسن، پھول تیرے لیے کھڑائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے نہ سانو اپنی طرف بلایا۔ یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کیا بہت پیاری بات، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی رب کولوں گواچ گئے، چھڈ کے انہوں دور نکل گئے، جویں اپنے گواچے پتر نوں ماں باپ ڈھونڈدا، وہ پیارا رب اس طرح ڈھونڈدا، حالانکہ غنی اور بے نیاز ہے، سڑن گے تو کی بگڑنا، مگر راضی نہیں ہوندا، میرے بندے بھول گئے، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، ڈھونڈدا پھردا، کی کردا پھر گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، اے روز جانتے کمپنی باغاں، او سیر اس طرح کریا کرو، نرائے نہیں پھول ویکھ لیا او دا رنگ تے خوشبو، او یا کن پڑی ہے تینوں نک لایا ادھروں اکھاں لائیاں، تے نال آکھیا کوئی یہ رنگ پاروں ہی سوچو گا کون ہے پینٹر، کوئی خوشبو پاروں سوچو گا، کنے اتر دیاں شیشیاں ڈولیاں، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، کدی وہ پھل دی پتیاں تے سونے لکھ کے تینوں بھیجدا، وہ پتیاں کوئی نہیں، وہ کھاتا تیرے نام، گاہے درون سینہ مرغاں بہاؤ، تو پھرداں تے چڑیاں چوکدیاں تے کدھرے بلبلاں چہکدیاں، تو آنا جانور بول دے انہاں دے سینے وچ خدا رو رہا، ہاؤ ہو کر رہا، تے میرے آ بندہ تو کدھر بھول گیا، تینوں آ نغمے بھی نہیں متوجہ کرتے، کیا موسیقی کون گاؤں دیا، کہنے سریلیاں آوازاں پڑیاں، مگر انسان خدا تو غافل ہو گیا۔ اللہ فرمایا تو میریاں نشانیاں تو منہ موڑی رکھیا، پیر پیر تے تیرے اپنے سر تو پیراں تک بھی لونچ نظر آਉਂਦਾ سی، تے کہنے نہ کم کیتا، جا کے میڈیسن دے عالماں پوچھو، ہسپتال بنے، کتاباں لکھ لے کے تھک، کوئی کناں دے ماہر ہے انہاں دیاں کتاباں نہیں مکنی، یہ پردیاں جی حیران ہے، یہ میل کیوں کوڑا ہوندا، یہ ہی مسئلے لبدے ہیں، اللہ نے کوڑا میل کیوں کن پیدا کیا، اکھاں تے پردیاں دا کوئی شمار نہیں،
ایک ایک شعبے دے اسپیشلسٹ بنے ہیں تے پتہ اجے بھی کچھ نہیں لگتا، سمندر چو کترا بھی نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور نامرادہ تو میری کتاب نو کنڈ دیتی تھی، آج تو بھی بلا دیا جائے گا، نہیں کوئی بھی خیال کرنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اے سزا سی انہاں لوگوں نوں دیاں گے جنہاں نے جتھے وہ چیزاں برتنیاں چاہیے، اکھاں سی، کان سی، دل سی، اے تین شیاں جڑیاں اصل نعمتاں، اے جسم جناب کھانا پینا موٹے دا یہ کوئی نہیں، اصل انسان دا دور جڑا ہے کہ فؤاد ہے سوچن دی طاقت، ویکھن سنن دی طاقت، ویکھن دی۔ اللہ آندا ہے ذرائع جنہاں دے ذریعے حق نوں ٹونڈ، جنہاں ہور ہر شے نوں سنیا مگر دین سنن واسطے کن بند رکھے، ہر شے دا جائزہ لیا، بڑی بڑی ریسرچ کیتی، حق نوں ویکھن دی کدی نہیں اکھاں کھولیاں، دل تو بھی ہور ہر شے نال معلوم کر لی کوشش کردے رہے مگر اللہ دے دین نوں صحیح غلط ویکھن دی نہیں توفیق ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہ جڑا اگ سٹاں گے اور بھول جاواں گے انہاں لوگوں نوں سزا ملے گی جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی دتیاں طاقتاں نوں صحیح استعمال نہیں کیتا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، رب دیاں آیتاں آندیاں رہیاں، بھاویں وہ کتاب چ لکھیاں بھاویں زمین اسمان پھیلیاں، ہاں برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورگ کے دفتر معرفت کردگار۔ سادی فرماؤں تو آنا ہرا پتہ نہیں ایک پوری کتاب ہی جدے تیرے رب دی معرفت لکھی، نہیں پڑھ جا کے باٹنی دے پروفیسراں کو سن اے سانس کس طرح لیندا تے کیویں دی زندگی ہے، تینوں پتہ لگے کہ تیری طرح زندہ ہے بھی پودا، یہ ساہ بھی لیندا ہے اور بالکل اسی طرح ہی نبض دی چلدی جویں، اور باقاعدہ ہندو سائنسدان سی جنہیں بالکل اس طرح ہی آلہ ایجاد کر رہا جڑا دی حرکت ہی دستا سی کہ نبض اس طرح چل رہی، یہ بالکل زندہ چیزاں، میرے تواڈی مردہ رب دی زندہ، وہ دی گل بھی سمجھدیاں تو دے حکم بھی مندیاں مگر تو نہ منیا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخر ٹکڑا اتنے ختم ہوا کہ یاد رکھ تو یہ سمجھنا بھی دوزخ دا عذاب جڑا چلو معمولی جی گل ہے جیل چلے جائیں گے، ایسی گل نہیں، دوزخ دا عذاب اشد نہ وہ دے نالوں سخت شے ہی کوئی، سخت بھی ہے جے تو گاں تو نہیں سو سکتا تے نہ مکن والی گل ہی ہے، یہ بھی تسلی ہوندی بھی چلو 8 سال جیل پک دیے نکلا ہے، نہیں وابقا وہ سخت بھی بڑی ہونی ہے تو ہمیشہ بھی رہنی ہو، جان نہیں ہو چھٹنی ہوتے، ہن ویلا بندہ بن جا اور اپنے رب نوں پہچان لا، او دے نال گئے مل جا اور دے نال معانقہ کر لا، او دور کوئی نہیں، شاہ رگ تھی بوٹیا یار نیڑے، ڈھونڈن لوگ کیوں جنگلی جاندنے نہیں، کہڑے جنگلاں چوں لبدا پھراں تیرے اندر بول رہا، تیری اکھاں چ کام کر رہا، تیرے دل چوں آپ پمپ کر رہا، زمین اسمان دی ہر شے تے کام کر رہا، اس تو رب نوں لب اور او دا بندہ بن جا تے جڑے احکام نے اپنے نبیاں دے ذریعے اتارے، جڑا آدم علیہ السلام نے وعدہ کر رہا سی میں کلیاں نہیں چھڈوں گا، تہاڈی ہدایت لئی انتظام کر رہا، وہ پورا وعدہ کردا رہا، کوئی علاقہ نہیں چھڈیا، کوئی قوم نہیں چھڈی، من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، فرمایا کوئی ملک نہیں رہا جتھے میری طرفوں دسن والا نہیں آیا، من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت نہیں چھڈی جڑی دن قیامت دے آکھے سانوں نہیں، اے لوگ کئی پریشان ہوندے فلانے نبی کوئی نہیں ٹکریا، تانوں کی پتہ ٹکریا کہ نہیں ٹکریا، تسی آپے نہ فیصلے کرو، رب جاندا پہاڑاں والےاں تے کون نبی آیا تے جنگلاں والےاں کون آیا، اے انہوں پتہ، مگر انہیں اپنی طرفوں حجت پوری کر دی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، میری طرفوں خوشخبری دین والے ڈراؤن والے رسول اینے آ چکے ہیں، بے دن قیامت دے ہن رب دے سامنے تہاڈا بہانہ کوئی نہیں چلنا، تسی گل کرن جوگے نہیں، ہن نہیں منو گے تے نتیجہ ہوئی کذالک الیوم تنسیٰ، آج تینوں بھی بھلاتا گیا، سردا رہی تے کولے ہوندا رہی، تیری داد فریاد ہن کسے نہیں سننی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمہارے سامنے عزیز شفیق بیٹھا، شفیق الرحمان صاحب کی بہن صاحبہ وفات پا گئی تھیں، دعائے مغفرت کی درخواست، اور کل ہی میرے ساتھی جو میرے لیے آؤندے نہیں آئے، اس پاروں میں دی خوش دامن کل فوت ہو گئی، ٹولن وال میرے نال ہی چک دے رانا صدیق صاحب، انہوں کا فون آیا میں بھی 2 جمعے حاضر نہیں ہو سکیا، اتنے اماں کو لاہور چلا گیا، ہن فوت ہو گئی، دنیا فانی ہے، عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے، کوئی اتر رہا گڈی چوں، کوئی چڑھ رہا جا رہا ہے، مگر عقل مند وہی لوگ ہیں جڑے بالکل اپنی گٹری تیار رکھ دے، آواز کوئی پتہ نہیں کدوں پہ، صدر مدرس سی دیوبند دے مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے
انہوں نے اس علاقے کی زبان چاکھیا رنگالے چنریا رنگالے ریسیس. بچیاں دی شادی ہونی ہوندی نا, کئی پھر چیزاں وٹنے وغیرہ یا مردیاں جنہ رنگ انہوں دا خوبصورت ہو جائے, اپنے کپڑے رنگاؤندیاں. یہ ہی فرمایا مینوں تانوں رنگالے چنریا رنگالے ریسیس, کپڑے بھی رنگالا منہ بھی رنگلا, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, آواز کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے کہ چل بھائی حاضر ہو جا, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. ہاں جو کرنا ہے ہن وقت ہے, ورنہ جدوں وقت آ گیا جان دا پھر آکھیا ہن مہلت دے تے کچھ کریے نہیں, پھر وقت کوئی نہیں ملنا. تو دعائے مغفرت بھی انشاءاللہ کرنی ہے, مگر آ سب جڑا مینوں تانوں اپنے دل 'چ بٹھاؤنا چاہیے. اگلا جمعہ بھی پتہ نہیں ویکھنا کہنوں نصیب ہوئے گا نا. یہ لمیاں آساں جڑیاں انسان شیطان دا دھوکھا ہے, زندگی بے اعتبار سے ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. بلبلے نہ بھی گھٹ سے ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اے کتاباں جڑیاں جے پچھلی باری بھی آئیاں سی, مگر کئی لوگوں نہیں مل سکیاں, کیونکہ کتاباں ہی ایسیاں سی بنا تو کسی نوں نہیں رہنا چاہیے خالی. گھر برباد کیوں ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے جس حدیث فرمایا کہ جڑا کام کردا وہ ساڈے چوں نہیں, بہت وڈی وعید اور دھمکی ہے. ہر بندے نوں ویکھنا چاہیے وہ چونا چ کوئی حرکت تو نہیں. حضور یہی کہہ دیں بھی کالا تو امتی پڑھیا تو ساڈے چوں ہی نہیں. گالی گلستان رسالت کے 2 پھول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ, یہ ساریاں کتاباں باہر تمہیں مل سکدیاں. جنہاں دوستوں اگے نہیں ملیاں یا نہیں لئیاں وہ یہ کتاباں ضرور حاصل کر لو. بالکل صحیح احادیث سے مجموعہ, کوئی ضعیف اور کمزور شے نہیں. اس میرے ساتھی نے درج کی. اللہ انہوں مزید توفیق دے تے تعاون کریا کرو. یہ کتاباں تہاڈا لے لینا جڑا دین دے چراغ دے اندر تیل پاؤن والی گل ہے. تہاڈے بچیاں لئی تحفہ اور تہاڈی عاقبت سنوارن واسطے انہاں بہت مواد ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی.